اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ سورہ اعراف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے آخر میں 4 انتہائی بری خصلتوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ وہ خصلتیں سراسر انسان کے اندر شیطان کی طرف سے ڈالی جاتی ہیں۔ مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے ان 4 خصلتوں سے ہر وقت بلکہ ہر نماز کے آخر میں ان 4 بری عادات سے پناہ مانگا کریں۔ انتہائی اختصار کے ساتھ یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر نقل شدہ ہے۔ امام بخاری نے کتاب الدعوات کے اندر اور امام مسلم نے کتاب الذکر والدعاء کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ وہ 4 بری خصلتیں جن سے پناہ مانگی گئی ہے وہ یہ ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بری خصلت جس سے پناہ مانگی گئی ہے، جو کہ شیطان کی طرف سے انسان کے اندر ڈالی جاتی ہے، اور اس خصلت کے ذریعے شیطان انسان کو بہت ساری خیر اور برکات سے محروم کر دیتا ہے، بہت سارے نیک اعمال سے انسان کو محروم کر دیتا ہے۔ وہ پہلی بری خصلت ہے جس سے پناہ مانگی گئی، العجز، کم ہمتی، کہ جب بندہ نیک اعمال کرنا تو چاہتا ہے لیکن اس کے سامنے اس کی اپنی اندر کی کمزوری، ضمیر کی ایک آواز سامنے آتی ہے کہ آپ یہ عمل آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ یہ عمل نہیں کر سکتے۔ اور نماز کا ٹائم ہوتا ہے، فرض نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، لیکن یہ سوچ و بچار کرتا رہتا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے یا گھر میں، تو کہتا ہے ابھی پڑھ لوں گا، ابھی چلا جاؤں گا۔ تو اس طرح کرتے کرتے اس کی 1 رکعت یا 2 رکعتیں یا حتیٰ کہ پوری نماز ہی جماعت قضا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے کم ہمتی۔ یا وہ نفلی روزے رکھنا چاہتا ہے لیکن اندر سے آواز آتی ہے کہ بھائی بہت گرمی ہے، یہ روزہ رکھنا آپ کے بس کی بات نہیں، ابھی تو آپ نے بہت سارے روزے رکھ لیے۔ یا وہ صدقہ دینا چاہتا ہے تو پھر بھی اندر سے آواز آتی ہے کہ آپ اپنے معاملات کو بھی ٹھیک کرو، بہت صدقہ خیرات کر لیا ہے، یہ آگے کر لیں گے۔ تو یہ بھی اس کے راستے میں ایک رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس کم ہمتی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ یا بندہ تہجد پڑھنا چاہتا ہے تو اس وقت بھی یہ خیال آتا ہے کہ یار سردی بہت ہے یا گرمی بہت ہے، تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، تو یہ اس تہجد سے بھی محروم رہ جاتا ہے۔ تو اسی طرح نوافل سے بھی یہ کم ہمتی، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، لہذا ہمیں بھی کم ہمتی سے پناہ مانگنی چاہیے۔
دوسرا عمل جس سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے وہ ہے الکسل، کہ سستی اور کاہلی۔ یہ بھی اسی کم ہمتی جیسا ایک عمل ہے کہ بندہ سستی کر جاتا ہے، نیک اعمال نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ سستی کے ساتھ کیا ہوا کوئی عمل بھی اللہ پاک قبول نہیں فرماتے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ منافقین کی صفت ہے کہ وہ نیک اعمال کرتے تو ہیں، نماز کے لیے آتے تو ہیں، لیکن وہ سستی کے ساتھ آتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ سستی کے ساتھ کیا ہوا کوئی بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ اس لیے بھائی جو بھی آپ نیک عمل کریں وہ لگن کے ساتھ، تندئی کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ کیا کریں۔ اس سستی سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے جس سے پناہ مانگی گئی ہے وہ ہے الجبن، وہ بزدلی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزدلی سے پناہ مانگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی جری اور بہادر، شجاع اور نڈر تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان جہاد کے اندر سب سے آگے ہراول دستے کے اندر کمان کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے پیچھے چھپ کر بعض دفعہ ہم پناہ لیا کرتے تھے۔ بلکہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں ننگے گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر ننگی تلوار لیے ہوئے مدینہ پاک کے اوپر کسی نے حملہ کرنے کی کوشش کی، تو صحابہ جب نکلے باہر تو حضور واپس تشریف لا رہے تھے، ننگے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ واپس چلے جاؤ کہ میں اکیلا ہی تمہارے دشمن کو بھگا آیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر جری اور بہادر تھے۔ اور جو چوتھی صفت ہے بری جس سے پناہ مانگی گئی ہے وہ ہے البخل، بخیلی، کہ آپ کے پاس مال تو ہے، نہ آپ اپنے اوپر خرچ کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کا ضمیر اس کو اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنے دیتا ہے، نہ اللہ کے راستے میں آپ اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔ اور اس بخل سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ بلکہ جن لوگوں کے پاس مال تو ہے گن گن کے رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے اپنے اوپر یا اپنے اہل و عیال پر یا اللہ کے راستے میں، تو وہ مال قیامت کے دن آگ کا توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں ان چار چیزوں سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ آپ بھی آئیے ہم بھی ان چار بری خصلتوں اور عادتوں سے پناہ مانگے جو کہ سراسر شیطان کی طرف سے انسان کے اندر ڈالی جاتی ہیں، تاکہ انسان بہت سارے نیک اعمال سے محروم رہ جائے، خیر و برکات سے محروم رہ جائے، اور بجائے جنت کے اندر جانے کے جہنم کا بالن بن جائے۔ شیطان کی یہی کوشش رہتی ہے۔ اس لیے دعا مانگا کریں اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وقہر الرجال وما علی الا البلاغ۔